والشفع والوتر صلى الله عليه. آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے. 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے. کچھ اہم عبادتیں ہیں جو ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ذوالحجہ کی بڑی فضیلت وارد ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 ایام یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں احادیث مبارکہ میں خاص طور پر بکثرت ان کی فضیلت وارد ہے. پہلی ذوالحجہ 10 ذوالحجہ تک پہلا جو حکم ہے ایک تو یہ ہے کہ ان ایام میں عبادات کی کثرت کی جائے. جتنا زیادہ ممکن ہو اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوں، لا یعنی اور بے فائدہ اعمال کو ترک کر دینا چاہیے. جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور ایسے اعمال کرنا جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں. اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غالباً حدیث ہے، ان 10 ایام کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 ایام میں عبادت کی جو فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا جو ثواب ہے، اللہ کے یہاں کسی اور دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہے. کوئی آدمی ان 10 راتوں سے کسی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت سے ہم سب واقف ہیں، جو ہمارے یہاں رمضان المبارک کی 27 شب مشہور ہے اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. فضیلت ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کسی اور رات میں عبادت کرنے سے کہیں زیادہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے جیسا. ہم رمضان المبارک کی ایک رات یا 2 رات 3 4 5 راتوں میں عبادت کرنے ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پروف نہیں کہ ہم نے اس رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے یا نہیں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی تعین نہیں فرمائی لیلۃ القدر کی کہ رمضان المبارک میں آئے گی یا رمضان المبارک کے علاوہ میں آئے گی. رمضان المبارک میں اگر لیلۃ القدر آئی ہے تو کون سی رات ہے یہ متعینہ طور پر نہیں کہا جاتا. آپ رمضان میں عبادت کریں اپنے جگہ پر ثواب ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں عبادت آپ کو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ان 10 راتوں میں ایک رات بھی آپ اللہ کی عبادت
کر لیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک چیز، دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو عمل ہے 10 ایام کا، وہ خاص طور پر روزے رکھنے کا عمل۔ کوشش کریں اگر آپ کے پاس اتنی قدرت ہے، آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے، تو پہلے دن سے اور 9 دن تک آپ روزے رکھیں۔ 10ویں دن جو ہے اس کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ عید کے دن کا روزہ رکھنا تو حرام ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 9 ایام ہے کوشش کریں اللہ جس کو قدرت ہے وہ ان 10 ایام میں روزے رکھے، اور اگر زمین نہ رکھے تو خاص طور پر جو 9ویں دن ہے عرفہ، جس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو عرفے پتہ نہیں کون کون سے مشہور ہیں، لیکن اصل جو عرفہ ہے شریعت میں وہ یہ 9ویں دن کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس آدمی کو 1 سال مکمل روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ مسلسل 1 سال تک اسے روزے رکھے، یہ عرفے کے دن میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ عرفے کا دن یہ تو متعینہ طور پر چلیے معلوم ہو گیا ہمیں حدیث کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ہمیں اس دن میں ملتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں سعودیہ عربیہ اور ہمارے یہاں کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا مسئلہ ہو، عید الفطر کا مسئلہ ہو یا عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہو، ہمیشہ 1 دن کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی شاید اللہ ماشاءاللہ ایسا ہو گیا ہو کہ فرق نہ رہا ہو، ورنہ وہاں عید 1 دن پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں عید 1 دن بعد میں ہوتی ہے۔ اب عرفے کا دن جو ہے وہ عید سے 1 دن پہلے کا ہے، یعنی 9ویں دن کا۔ اب وہ دن کہاں کا معتبر ہوگا؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں دل کی 8 تاریخ ہے، سعودی میں 9 تاریخ ہو چکی۔ اب ہم کون سی تاریخ میں روزہ رکھیں؟ سعودی کے اعتبار سے 9ویں تاریخ میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو 10ویں تاریخ ہے، یعنی عید کا دن۔ اور اگر اپنے یہاں کے اعتبار سے رکھتے ہیں تو سعودیہ کے اعتبار سے وہ 8ویں تاریخ ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آدمی جس جگہ پر رہتا ہے وہیں کا اعتبار ہوتا ہے۔ شریعت میں یہ جو تاریخیں متعین کی گئی ہیں اور جان کے حساب سے جو شریعت نے بہت ساری چیزوں کا مدار رکھا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے وہی تاریخ معتبر ہے جس علاقے کا وہ رہنے والا ہے۔ ہم 9ویں دن کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں جس دن 9ویں دن ہوگی، جس دن 9 تاریخ ہوگی، ہمارے یہاں اسی دن وہ ثواب ہے، اور سعودیہ میں جس دن 9 تاریخ ہے وہاں پر کچھ دن وہ ثواب ہے۔ اس لیے کوئی شک کی چیز نہیں ہے کہ ثواب 9ویں تاریخ کا ہے، کہاں کے اعتبار سے؟ یہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے وہ معتبر ہے۔ تو 2 کام خاص طور پر یہ کرنے کے ہیں، ایک جتنا ہو سکے ان راتوں میں عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہوں، روزہ دن میں رکھ سکتے ہوں روزہ رکھیں، رات میں نفلیں پڑھ سکتے ہیں نفلیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں ذکر و اذکار کریں، اور اگر ہم 9 دنوں کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 9ویں ذی کے روزے کا ضرور اہتمام کریں۔ تیسری جو عبادت ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں، قربانی کی عبادت ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ایک جو مسئلہ ہمارے یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ
حدیث مبارکہ میں یہ صحاحت کے ساتھ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غالباً ابن ماجہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرنا چاہے، جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی یکم ذی الحجہ سے اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ جو حکم ہے یہ کوئی واجب یا فرض درجے کا نہیں، یہ مستحب ہے، یعنی آپ اگر اس پر عمل کر لیتے ہو، آپ ناخن نہیں کاٹتے، آپ بال نہیں کاٹتے، آپ کو ثواب اللہ کی جانب سے ضرور ملے گا۔ لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے فرض کے لیے، یہ جو 2-3 ایام ہے ان میں اصل حکم ہے کہ ہم اپنے بدن کی مکمل طور پر صفائی کر لیں، اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے جہاں سے بال کاٹنے ہیں جس طریقے سے کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں، ناخن وغیرہ بڑھ رہے ہیں ان کو صاف کر لیں۔ اب کوئی آدمی نہیں کر پایا، یکم ذی شروع ہو گئی، اب بال بہت زیادہ بیٹھ گئے اس کے ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ وہ معلوم ہو مجھے بہت زیادہ بڑی ہو گئی، اب 10 دن تک وہ رک رہا ہے تو کراہت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو بالوں کا کاٹنا یا ناخنوں کا کاٹنا ان 10 دنوں میں گناہ کا باعث نہیں۔ کوئی آدمی اگر کاٹ لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ گنہگار ہو جائے گا، بس نہ کاٹے تو ثواب ہے، کاٹے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اجازت ہے۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 2-3 دن ہیں اس کے اندر ہم فراغت حاصل کر لیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ کے جہاں کے بال کاٹنے کا شریعت میں حکم ہے وہ بال وغیرہ ہم صاف کر لیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پایا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا اس کے ذہن میں بات نہیں رہی، اب ذی الحجہ کے اندر وہ کاٹنا چاہتا ہے تو حرام یا ناجائز ذی الحجہ کے اندر بھی نہیں۔ بس آپ نہیں کاٹیں گے تو اللہ کی جانب سے ایک ثواب ہے کہ آپ نے حاجیوں کی مشابہت اختیار کی ہے، اور اگر کاٹ لیتے ہیں تو کوئی گناہ کا باعث نہیں۔ تو یہ 3 احکام خاص طور پر یاد رکھنے کے ہیں۔ ایک، ان راتوں میں جتنی عبادت ہو سکے انہیں عبادت کریں۔ دوسرے، روزے اگر رکھنے کی طاقت ہو تو مکمل 9 دن کے روزے رکھیں، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں جس کو یوم عرفہ شریعت میں کہا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ بال اور ناخن جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے خاص طور پر یہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اگر مناسب ہے پہلے سے تیاری اس نے کر رکھی ہے تو یہ اپنی دل سے بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن اگر کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں، اور گناہ نہ ہونے کا مطلب اس میں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ کسی نے کاٹ لیے تو اس کو تانشنی کرنے کی، برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں۔ کوئی آدمی ناجائز عمل، حرام عمل کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے، بالوں کا کاٹنا ناجائز ہے ہی نہیں، حرام ہے ہی نہیں، تو اس لیے روکنے ٹوکنے کی بھی اجازت نہیں۔ کاٹ لے کوئی گناہ نہیں، نہ کاٹے ثواب کا باعث۔ اللہ